أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قرآنی عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے ایسا دوم انٹرمیڈیٹ لیول اور اس کا آج تقریباً ہمارا آخری سبق و اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ہمارا سبق آخری جو چل رہا تھا امر غائب اور نہیں غائب، ویسے امر حاضر اور نہیں حاضر ہم تو پڑھ چکے ہیں، ان کے اشارے بھی یہاں بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور نہیں کے لیے یہاں سے، لیکن آج ہمارا امر غائب کے بعد آج کا جو سبق ہمارا نہیں غائب کا ہے۔ اور جیسے کہ وہاں ہم امر میں پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی آتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں چاہیے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، سیم اسی طریقے سے قریب قریب نہیں کا بھی معنی ہوگا۔ تو نئی حاضر آپ نے پہلے ایسے میں پڑھ لیا تھا، نئی غائب اور متکلم اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں 5 صیغے مذکر کے اور 5 صیغے مؤنث کے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو 5 نہیں ہیں یہ، یعنی 3 اور 3 6 ہیں، اور 2 ساتھ متکلم کے، کیونکہ تکرار کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو اصل اگر تعداد تکرار کو نکالیں تو یہ بن جاتے ہیں 8، لیکن کیونکہ ہم مذکر مؤنث دونوں کو علیحدہ پڑھیں گے تو یہ بن جائیں گے 10، تو اس لحاظ سے یہ 10 سیغے ہیں۔ تو 5 مذکر کے 5 مؤنث کے، اب غور سے دیکھیے گا، بڑی زبردست قسم کے لا یفعل، لا یفعل، لا یفعل، لا افعل، لا نفعل۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غائب کے لیے ہم نے اشارہ امر کا ادھر کیا تھا نیچے کی طرف، اور نہیں کے لیے ہم یہاں سے ایسے کریں گے۔ ایک تو ہے نا نہیں کا اشارہ ہم نے بالکل ادھر کیا، وہ منفی کا یہ، اور مضارع منفی کے لیے یہاں کیا۔ یہ نہیں غائب ہے تو اس کو یہاں اس نیچے کی طرف کر لیں گے اگر ضرورت آپ سمجھے تو جی۔ تو اب میرے ساتھ گردان آپ نے پڑھنی ہے، لا یفعل، لا يفعل، لا یفعل، لا يفعل، لا یفعلو، لا يفعل، لا افعل، لا أفعل، لا نفعل۔ لا نفعل، جی اب مؤنث کا پڑھیں گے، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلن، لا يفعلن، لا افعل، لا أفعل، لا نفعل۔ لا نفعل۔ جی اب مذکر غائب کے صیغوں کو غور سے دیکھیے گا، لا يفعل، لا يفعل، لا يفعلو، اور 2 متکلم کے آگے لا افعل، لا نفعل۔ مؤنث کے لیے لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ 3 اشارے دائیں طرف، یعنی یہاں سے دیکھ لیجئے گا، یہ یہاں سے قریب سے لیے اور یہ نیچے کی طرف اشارہ لے گیا۔ کل اگر آپ کو کہیں پڑھانا بھی ہو، کسی کو بتانا ہو تو آپ اچھی طریقے سے، تو یہ یہاں سے پورا نیچے کی طرف اشارہ جائے گا مذکر مؤنث کا، اور جب متکلم کی طرف کریں گے تو 2 سینے کی طرف سے یہاں سے پورے ہاتھ کے ساتھ گویا کہ، کیونکہ ایک ہے نہیں، ایک ہے نفی، نفی ہلکی سی ہوتی ہے اور نہیں بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، نفی میں گنجائش ہے، نہیں کا مطلب ہوتا ہے آرڈر ہے، اب اس کے بعد نہیں، تو اس لیے اس کا اشارہ بھی لمبا ہے۔ تو اس ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں، اشارہ کر کے ہم پڑھیں گے، لا یفعل، لا يفعل، لا یفعل، لا يفعل، لا یفعلو، لا يفعل، لا افعل، لا أفعل، لا نفعل، لا نفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلن، لا يفعلن، لا افعل، لا أفعل، لا نفعل۔ لا نفعل۔ اچھا غور سے دیکھیں سیغوں میں کیا کیا ہے، وہی نفی والی نہیں والی صورت ہے کہ آخر میں جو سنگولر سیغے ہیں ان کو جزم دینا ہے، جیسے وہاں ہم نے کہا تو مخاطب کی سیغوں میں صرف ایک لفظ ہوتا تھا جس کو جزم دیتے تھے، وہ پہلا سیغہ مذکر کا ہوتا، کیونکہ مؤنث میں بھی نون گر جاتی تھی، تثنیہ جمع مذکر کے صیغوں میں نون، صرف واحد مؤنث تھا جس کے آخر میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اور پہلا صرف لفظ ہوتا تھا امر ہو یا نہیں ہو جس میں جزم ہوتی تھی۔ لیکن یہاں جو ہے جب غائب میں آتے ہیں تو جہاں مذکر میں بھی مؤنث میں بھی 3 لفظ مل جاتے ہیں کہ جس میں جزم ہے، دیکھیں جیسے لا یفعل واحد مذکر غائب جزم ہے، لا افعل واحد مکلم جزم ہے، لا نفعل جزم ہے۔
اور آگے مونس میں بھی آتے ہیں لا تفعل، اس پر بھی جزم ہے، اور دو پھر وہی تکرار کے ساتھ آتے ہیں لا افعل لا نفعل. گویا کہ ٹوٹل تکرار کو نکالا جائے تو اب 4 الفاظ ہیں جن میں یہاں جزم ہے، اور صرف 3 لفظ ایسے ہیں جن سے نون گرتی ہے. ایک لا یفعل تثنیہ مذکر غائب، لا یفعل تثنیہ مذکر غائب، اور لا تفعل تثنیہ مؤنث غائب. تو اب یہ لا یفعل لا یفعل اور لا تفعل ان سے نون گری ہے، اور جمع مؤنث غائب کہا گیا لا یفعل جس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ ہوا ہمارا نہیں کا سبق، جو گردان ہم نے پڑھ لی. اب اس کے علاوہ کچھ دوسرے لفظ سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ فعال کے علاوہ فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں میں شروع میں لا لگا کر مضارع کو نہیں کے معنی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اچھا، لا دو طرح کے، ایک لا نفی کا ہے، ایک لا نہیں کا ہے دونوں ہی لا. لیکن لا نفی کا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو وہ نہ تو آخر میں کوئی تبدیلی کرتا ہے نہ معنی میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، صرف مثبت سے منفی میں یعنی زمانے میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، صرف مثبت سے منفی. جیسے اب لا یکذب، تو اس کا معنی نہیں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں جھوٹ بولے گا وہ ایک مرد. تو اب نہیں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں جھوٹ بولے گا حال کا معنی بھی ہے، فیوچر کا معنی بھی ہے. اور لا یکذب آخر بامر، اس نے کوئی لفظی طور پر کوئی تبدیلی بھی نہیں کی. لیکن جو لا نہیں کے طور پر ہم استعمال کریں گے یہ دو کام کرے گا. ایک اس کے آخر میں تبدیلی کرے گا جزم کی شکل میں، جیسے یہاں آ گئی با پر جزم، یا نون کو گرانے کی شکل میں جیسے ان دو صیغوں میں یا اس میں ہے. اور دوسرا جو ہے معنی کو حال سے نکال کے مستقبل کی طرف لے جائے گا، فیچر کی طرف. اب اس کا معنی ہوگا لا یکذب، معنی کیا ہوگا؟ نہیں چاہیے کہ نہیں جھوٹ بولے، چاہیے کہ نہ جھوٹ بولے وہ ایک مرد، چاہیے کہ نہ جھوٹ بولے وہ ایک مرد. اب یہ فیچر میں چلا گیا. تو نہیں اور لا دو ہیں، ایک لا نفی کے لیے آتا ہے، ایک لا نہیں کے لیے آتا ہے. جو لا نفی کے لیے آتا ہے وہ مضارع میں سوائے مثبت سے منفی ہونے کے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ لفظی کرتا ہے نہ معنوی طور پر یا زمانی طور پر کرتا ہے. جبکہ لا جو نہیں کے لیے یہ لفظی طور پر بعض صیغوں کو جزم دے گا، بعض سے نون کو گرائے گا، اور معنوی طور پر اس کو حال کا معنی نکال کر فیچر میں لے جائے گا. جی تو اب لا یکذب سے گردان پڑھیں گے. لا یکذب، لا یکذب، لا یکذبا، لا یکذبا، لا یکذبو، لا یکذبو، لا اکذب، لا اکذب، لا نکذب. لا نکذب، جی مؤنث لا تکذب، لا تکذب، لا تکذبا، لا تکذبا، لا یکذبنا، لا یکذبنا، لا اکذب، لا اکذب، لا نکذب. لا نکذب. جی اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ بھی ایک دفعہ کر لیتے ہیں. چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ ایک مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ ایک مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ دو مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ دو مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ سب مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں وہ سب مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولوں میں ایک مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولوں میں ایک مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے ہم سب مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں ہم سب مرد، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ ایک عورت، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ ایک عورت، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ دو عورتیں، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں وہ دو عورتیں، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ سب عورتیں، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں وہ سب عورتیں، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولوں میں ایک عورت، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولوں میں ایک عورت، چاہیے کہ جھوٹ نہ بولوں ہم سب عورتیں. چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں ہم سب عورتیں. بہت اچھا، مجھ سے غلطی ہوئی، اچھا ہوا آپ نے ٹھیک کر لیا. جی تو ان کے ترجمہ میں کیا آئے گا؟ چاہیے کہ نہ آتا ہے، ان میں مضارع میں پیش کے بجائے جزم آتا ہے اور نون گر جاتا ہے. یہ اس کی. اب نہیں کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، چاہیے کہ وہ نہ کم کرے، منہ لا يبخس، چاہیے کہ وہ کم نہ کرے،
मिन्हु उससे शयन कुछ भी। देखें वला यबखस आगे आखिर में जज्म आ गई तो क्या माना करेंगे, चाहिए कि ना कमी करे, ना कम मिन्हु करे, उसमें से, उसमें उससे, से शयन कुछ भी, कुछ भी। कोई भी चीज। वला यहजुनका कौलुहुम वला यहजुन चाहिए कि ये क्या माना करेंगे, गमगीन कि ना गमगीन करें करें कौलुहुम उनकी बातों में, उनकी बातें का किसको, आपको, हाँ का। तो अब जुमला देखें वला यहजुन और चाहिए कि परेशान न करें कौलुहुम उनकी बातें का आपको, लेकिन क्योंकि फेल के साथ जमीर मुत्तसिल मिल के आती है तो हम ला यहजुन परेशान चाहिए कि परेशान न करें गमगीन न करें का आपको कौलुहुम उन सब की बातें। उनकी बातें तो आगे ना चाहिए फला युसरिफ फिल कत्ल फला युसरिफ क्या माना करेंगे, बस चाहिए कि न ज्यादती करे, बस चाहिए कि वो ज्यादती न करे फिल कत्ल किसमें, खतल में। कत्ल करने में। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम फला यक़रबू ला यक़रब ला यक़रबा ला यक़रबू क्या माना करेंगे, चाहिए कि वो सब करीब ना आए, हाँ करीब ना आए या करीब ना जाए किसके, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम के। जी। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा ला और चाहिए, युशरिक चाहिए कि शिरक चाहिए ना करें, ना जी करे, ना करे वो बेइबादत रब्बिही अपनी रब की इबादत में अहदन किसी को भी, ला युशरिक वो शरीक ना करे, चाहिए कि वो शरीक ना करे अहदन किसी को भी, किस चीज में शरीक ना करे, बेइबादत रब्बिही अपने रब की इबादत में। इबादत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नहीं का सबक मुकम्मल हुआ, यानी अमर गायब और नहीं गायब का, जिन दोनों के माने में हमने करना होता है चाहिए का माना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हमने अमर गायब और अमर नहीं पढ़ा है, जिसकी तादाद को यहाँ लिखा नहीं है। और अब उसके बाद शख्सी जायजा तो अब हमारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ है। इस दोम के कामयाब तकमील पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि आपने 20 सबक मुकम्मल कर लिए। और अल्लाह तबारक व तआला जो भी इसमें शरीक है अल्लाह तबारक व तआला उनको मजीद पढ़ने की हिम्मत दे। अब उसके बाद खुद आजमाइशी इम्तिहान की शक्ल में दुरूस कुरान दिए गए हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं। और ऐसा अव्वल के दुरूस सूरतों की शक्ल में थे, ऐसा दोम के दुरूस नसीहतों किस्से और मिसालों की शक्ल में है, ऐसा सोम के दुरूस आयात की शक्ल में है। तो साल के कुल हफ्ते जो है 52 है, तो लिहाजा दरस कुरान भी हमारे ये 52 बन चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से ऐसा दोम के दुरूस है, यानी जिसमें नसीहतें किस्से और मिसालें हैं, इनको देखना है। और वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी, किरदार साजी, कुरानी उसूल, रहमान के बंदों की सिफात, दानिशमंद बाप की नसीहतें सादतमंद बेटे के लिए, दुनिया आखिरत की फलाह वाले अमाल, अल्लाह कौन, भाईचारा कायम रखने का नुस्खा, अहले ईमान का आपस में रिश्ता, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का खुलासा, जहाद छोड़ने के नताइज, कायनात का कामयाब तरीन सौदा, अल्लाह किसके साथ है, दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है, इनकलाबी तर्ज जिंदगी। तो इंशाल्लाह इस अगली हमारी जो क्लास होगी तो वो हमारे लेवल 2 के पहले उसूल से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी हमारा खुद आजमाइशी इम्तिहान इसका बाकी है, जिस दिन ये मुकम्मल होगा हमारा लेवल 2 भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन लेवल 2 का जायजा अब होगा, अब उसके लिए कोई तरीकाकार वजह करेंगे, मैसेज कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह उस तरीके से लेंगे।